اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے، 86 اور 87، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اگر ہم چاہیں وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیں جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے مشرکین کے، وہ اعتراض یہ تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کے بنا لیا ہے، اور یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں تم کر رہے ہو۔ اس قرآن عظیم کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، اس کے اندر کی پیشن گوئیوں کو دیکھو، اس کی بلندی اور عظمت کو دیکھو۔ کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام لے آئے؟ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام لے آئے۔ تو قرآن پاک کی جو وحی ہوتی ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں ان کا کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ یہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے اوپر وحی اترنے والی ہے، وہ اس کا کوئی انتظار بھی نہیں کر رہے تھے کہ میرے اوپر وحی آئے گی، مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے رسول بنایا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان کو چنا اور رسالت کے لیے ان کو چن لیا، اور اب اس میں کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے۔ یہ خود سے نہیں بناتے ہیں، یہ ہم ان کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ کے اوپر اتر رہا ہے اور ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس وحی کے آنے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی خواہش، ان کی اپنی محنت، ان کی جد و جہد، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو وحی کو لانے والی ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ اس وحی کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں بس وہی اتنی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو کلام ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں وہ کلام وہ دوسروں کے سامنے پہنچاتے ہیں، نہ اس میں کچھ گھٹاتے ہیں، نہ کچھ بڑھاتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اس وحی کو روک لیں تو پھر اس کا کوئی بھی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو روک لیں اور ان کے اوپر یہ کلام نہ اتاریں، یہ ہم وحی نہ نازل کریں، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت اور ان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کلام بنا کر پیش کر سکیں، یا وہ ہمارے پاس سے وحی لے آئیے، ان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کا یہ کفار مکہ کا جو یہ خیال ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے اور لوگوں کی کچھ مدد لے لیتے ہیں اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی انتہائی کہا ہے کہ یہ الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا بیچارے کا حال یہ ہے کہ اس وحی کے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے رسول بنایا جائے گا، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، ان کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ مجھ پر وحی آئے گی، یہ میرے اوپر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ ان کی مرضی، ان کی خواہش کے بغیر اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور اس عظیم کام کے لیے ان کو چن لیا۔ اب جب کہ وہ بیچارے شب و روز اسی میں لگے ہوئے ہیں، تب تم کو تب بھی اس وحی کے نازل ہونے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہم وحی کا آنا بند کر دیں اور جو نازل ہو چکا ہے اگر ہم اسے واپس لے جائیں تو وہ زبردستی اسے روک نہیں سکتے، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے راستے میں کوئی حائل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ وحی ہے، یہ وحی الہی ہے، نہ کسی کی مرضی سے اترتی ہے نہ کسی کی مرضی سے جاری رہتی ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس کا نزول اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر بڑے انعامات کیے، یہ فرمایا کہ الا رحمت من رب، یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے جو ہم اتار رہے ہیں، بلکہ یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ پوری جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور آپ کو تو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
آپ کے ذریعے سے یہ غلط عقائد، رسم و رواج یہ سب دور ہوں گے، ظلم کا سلسلہ ختم ہوگا۔ یہ جو ایک جاری ہے سلسلہ، ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنائے ہوئے ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتاری ہے، قوانین اتارے ہیں، احکام اتارے ہیں کہ اس زمین پر کیسے رہا جائے، اس زمین میں کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں، کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں پیش آئے، یہ سارے احکام اتارے گئے ہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک آپ کے رب کی رحمت، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فضل بہت بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فضل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہ خود کہے کہ وہ بہت بڑا ہے تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس سے پہلے کی جو گزشتہ آیات تھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فضل فرمائے گئے تھے وہ ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا تھا۔ اب اس میں فضل عظیم ایک جگہ پر فضل عظیم بھی کہا گیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء میں کہا گیا ہے، یہاں پر فضل کبیر کہا گیا ہے، اور سورہ نساء میں فضل عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا فضل کبیر یا فضل عظیم ہے، ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا گیا، آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا گیا، آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی گئی، آپ کی اس کتاب کو اور آپ کے اس احکام شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا، اور یہی کہ آپ کو آخری نبی بنایا گیا، تمام نبیوں کی امامت آپ کو عطا کی گئی، معراج کا شرف آپ کو بخشا گیا، شفاعت کبریٰ اور مقام محمود آپ کو عطا فرما دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے جو یہ احسان ہیں، اللہ کے جو انعام ہیں، اس کا بالمقابل کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کہ تمام انبیاء کرام سے بھی یہ چیزیں بڑھی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو تمام انبیاء کا سردار کہا گیا ہے، سید ولد آدم کہا گیا ہے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور اس امت محمدیہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہم لوگوں کے نصیب میں آیا۔ ہم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے جس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، ہم ان کے لیے اپنی تمام قسم کی قربانیاں دینے والے بنے، اور ہم اپنے آپ کو نچھاور کر دیں آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔